میرا نام ہے نیلم احمد بشیر. میں اس سیشن کو کنڈکٹ کر رہی ہوں. آج ہم جو یہ کر رہے ہیں سیشن، یہ ایک بڑے ہی خاص موضوع پر ہے، پاکستان میں تحریر کیے جانے والے سفر نامے. اور ویسے تو سفر ناموں میں عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ مرد ہی زیادہ کام کر چکے ہیں، لیکن ہمارے خواتین کی بھی ایک ہسٹری ہے جو کام کر چکی ہیں. اور ہم خاص طور پر اپنی ایک ایسی خاتون سفر نامہ نگار کو آج خراج پیش کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو اس کی ابتدا کی تھی. ان کا نام ہے بیگم اختر ریاض الدین. وہ اب تو اس دنیا سے جا چکی ہیں، لیکن وہ جانے سے پہلے بہت سا کام کر چکی ہیں. تو یہ سیشن ہم آج یہ جو ہے گیدرنگ ہم کر رہے ہیں ان کو خراج پیش کرنے کے لیے، ان کو ٹریبیوٹ، ان کو یاد کرنے کے لیے، اور یہ کہ اس زمانے میں جب خواتین نے کام شروع کیا تو کتنا مشکل ہوگا، ہمیں ان کو بھلانا نہیں چاہیے. تو یہ ایک تالی ان کے لیے. اب میں اپنے معزز مہمانوں اور لکھنے والوں کو بلانا چاہتی ہوں. سب سے پہلے محترمہ ثروت محی الدین، جو کہ ایک شاعرہ بھی ہیں پنجابی کی اور سفر نامہ بھی لکھ چکی ہیں، اور بھی کئی شعبوں میں کام کرتی ہیں، بچوں کے لیے لکھتی ہیں اور ہمہ جہت شخصیت ہیں. ثروت محی الدین، آئیے پلیز تشریف لائیے. دوسری مہمان ہماری بہت ہی ماشاءاللہ قابل اور بڑی فعال کہنا چاہیے، بہت زیادہ جنہوں نے کام کیا سفر ناموں میں، اور کبھی کبھی تو میں انہیں مذاق سے زنانہ مستنصر حسین تارڑ بھی کہہ دیتی ہوں. سلمیٰ اوان، جن کی ماشاءاللہ بے حد کتابیں ہیں سفر نامے میں، انہوں نے اپنا جھنڈے گاڑے میں اور ان کو نظر انداز کرنا تقریباً ناممکن ہے. سلمیٰ اوان. اور اب میں بلاؤں گی جن کو، حالانکہ ہمارے سیشن کا نام لکھا ہے ویمن ٹریول رائٹرز، لیکن وہ سمجھیں کہ ہمارے بھائی یہ کہنا چاہیے کہ گوئندی صاحب تشریف لائیں، جو کہ صرف گوئندی صاحب ہمارے پرانے لکھنے والے ہیں، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بھی رہ چکے ہیں، نظریاتی بندے ہیں، اور کچھ سالوں سے اب یہ دنیا کے سفر پہ نکلے رہتے ہیں. اور دنیا کا سفر کرنا بھی بڑا ضروری ہے، کیونکہ آپ اسی طرح سیکھتے ہیں کہ یہ دنیا کیا ہے. انہوں نے کتاب لکھی ہے حال ہی میں، جہاں گرد کی کہانی، جو ان کی کتاب ہے جہاں گرد کی ڈائری. تو آپ اپنی کتاب لے کر نہیں آئے؟ آپ لوگ دکھائیں، سجائیں اپنی کتابیں ہم، تاکہ سب دیکھیں کہ آپ نے کیا کیا کتابیں لکھی ہیں. تو فاروق سہیل گوندی کی نئی کتاب ہے یہ، اور ماشاءاللہ ضخیم بھی ہے لیکن دلچسپ بھی بہت ہے. تو آپ لوگ بھی پڑھیے، اور کتابوں سے محبت کرنا بڑا لازم ہے، کیونکہ یہی ہمارا کردار نکھارتی ہیں اور یہی ہمیں سچ مچ دنیا سے آگاہی دیتی ہیں اور ہماری شخصیت میں ایک توازن پیدا کرتی ہیں. تو فاروق صاحب، بہت ویلکم آپ کو، بہت خوش آمدید. سب سے پہلے میں سلمیٰ سے بات کروں گی، کیونکہ وہ بیگم اختر ریاض الدین پر کافی رکھتی ہیں نالج، اور ان کو بہت پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا لکھا ہے. کیونکہ سلمیٰ نے شروع کیا تھا لکھنا، تو غالباً جو پہلے سے لکھ چکی ہیں خواتین ان کو پڑھ کر ہی لکھا ہوگا. تو بیگم اختر ریاض الدین ویسے بھی ہمارے لیے ایک پائنیئر کا درجہ رکھتی ہیں، اور ہم ہمیشہ لکھنے والی ہوں اور اس دور کی عورتوں کو تو زیادہ ہی ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں تعظیم بھی دیں اور انہیں یاد بھی کریں. تو سلمیٰ، آپ ان کے بارے میں کچھ اپنے خیالات کا اظہار کریں اور ہمیں بھی روشنی دیں کہ وہ کیا کیا لکھتی تھیں جنہوں نے ان کو نہیں پڑھا ہوا. لٹریری فیسٹیول کا کہ ان کو خیال آیا کہ بیگم اختر ریاض الدین کے اوپر ایک سیشن ہونا چاہیے تھا، کہ ان کے بارے میں نہ کوئی ان کی وفات کے اوپر نہ کوئی بات ہوئی، نہ کسی نے کوئی رپورٹ شائع کی، نہ ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا. بیگم اختر ریاض الدین بیسیکلی انگریزی ادب کی استاد تھیں. یہ 63 اور 64 کا زمانہ تھا، اور اس وقت جو اردو طبقہ تھا یا پڑھنے والے اردو تھے، اس وقت ادبی پرچوں کا بہت زور تھا، رواج تھا، اور لکھنے والا یہ سب کانٹیننٹ میں پرچے آتے اور جاتے تھے، اور نئے لکھنے والا یا ایک پرانے لکھنے والے مانوس اور شناسا ہوتے تھے ان پرچوں کے ذریعے سے. تو
64 کا زمانہ تھا اور ایک سفرنامہ ادبی دنیا میں شائع ہوا. ادبی دنیا کو یہ ان کو ایڈٹ کرنے والے مولانا صلاح الدین احمد تھے. تو سفرنامہ تھا یہ سوویت یونین کا تھا اور ظاہر ہے کہ 64 کا زمانہ تھا اور اس وقت کمیونزم پورے اپنے پیک پر تھا اور سوویت جو تھا اس کے بارے میں ایک بہت مشہور سینگ تھی کہ دا کنٹری از ہڈن بیہائنڈ دا آئرن کرٹنس. کوئی وہاں پر نہیں جا سکتا تھا, ویزا کی پابندیاں تھیں اور وزٹرز کو بالکل الاؤ نہیں تھی. ایسے میں ایک خاتون کا ٹریولوگ ماسکو اور پیٹرزبرگ کے بارے میں چھپا. وہ اتنا خوبصورت سفرنامہ تھا, میرا خیال ہے 15 یا 20 صفحات کے اوپر تھا وہ. اٹ واز اے ونڈرفل مطلب رائٹنگ. تو ایک یعنی نا ود ان مطلب منتھس میں وہ بے حد پرومیننٹ ہوئی اور پورے سب کانٹیننٹ میں ہوئی کیونکہ ادبی دنیا انڈیا میں بھی بہت جاتا تھا. اس کے بعد نیکسٹ ان کا ایک اور سفرنامہ جاپان کے بارے میں چھپا اور یہ بھی بڑا خوبصورت تھا. پھر لندن اور پیرس کا چھپا. ان سفرناموں کی جو بہت بڑی کیریکٹرسٹکس تھیں وہ یہ تھیں کہ انہوں نے جب ماسکو اور پیٹرزبرگ کو پورٹریٹ کیا تو وہ اس وقت کی جو وہاں کی دنیا تھی جس کے بارے میں عام کاری نہیں جانتا تھا, ورلڈ وائز ہی نہیں اتنی ایکنالجمنٹ تھی, تو وہ اس کے بارے میں کامن لوگوں کے جو ایٹیچیوڈز, بیہیویئرز اور وہاں کے جو پولیٹیکلی جو جبر کا ایک ماحول تھا اس سارے میں, اور پھر زاروں کا پیریڈز, اس کی بڑی خوبصورت ڈسکرپشن تھی. یہی چیز جاپان بھی اتنا یعنی نا اردو طبقے کے لیے اتنا مانوس نہیں تھا, جاپان کے بارے میں بھی یہی چیز ہوئی. تو یہ سفر نامے کوئی 70s کے تک چلے. اس 70s میں یا 69 میں میرا خیال ہے, میں شیور نہیں ہوں, لیکن انہی دوران میں اردو ڈائجسٹ نے 7 سمندر پار کے نام سے اس کو کتابی شکل دی اور یہ 7 سمندر پار کتابی صورت میں چھپا. اس کے بعد میں پھر نیکسٹ ان کا یعنی ہوائی کے بارے میں ٹریولوگ چھپا. اس کے بعد ان کا ہانگ کانگ کے بارے میں, بینکاک, اور اس کے بعد چھوٹے چھوٹے یعنی نا یورپ کی نیو یارک کے بارے میں بھی ایک پورا یعنی تھا. تو یہ انہوں نے ایک طرح یہ اس کتاب کا نام تھنک پر قدم تھا اور یہ ایک طرح پورے یورپ کا احاطہ کیا. انہوں نے یورپ اور مڈل فار ایسٹ. تو یہ خوبصورت اسلوب تھا, زبان بے حد خوبصورت تھی اور اس کو ادبی پرچوں نے تو یہ 70s 60s 80s میں جس طرح سے وہ آئی اور وہ چھا گئی تو یہ ان کی, لیکن 80s کے بعد میں انہوں نے لکھنا نہیں چھوڑ دیا اور پھر وہ میرا خیال ہے سوشل ورک کے ساتھ میں اٹیچ ہوئی. سیکٹری اسلام آباد میں سیکٹری ویمن ویلفیئر. سلمہ, آپ نے بہت خوبصورتی سے ہمیں تفصیلات بتائیں جن کا ہمیں علم نہیں تھا بہت سے لوگوں کو, اور میرا خیال ہے کہ اسی سے آپ انسپائر ہوتی رہیں اور آپ نے بھی سفر نامے لکھنے شروع کیے. تھوڑا سا دوسری طرف آتے ہیں, گووندی صاحب کی طرف. ہمارے دوست اور ساتھی, اور ان کی بڑی ہی زبردست کتاب آئی ہے اور اس کی جگہ جگہ پذیرائی بھی ہو رہی ہے. تو گووندی صاحب, جب میں نے اس کے بارے میں پڑھا کہ آپ جب سفر کا آغاز کیا, آپ بڑے نوجوان تھے, ویسے ابھی بھی آپ جوان ہیں کافی, تو آپ چند روپے لے کر تو نکل گئے اور سائیکلوں پر چلتے رہے پوری دنیا میں, اور بڑا اچھا کیا آپ نے, کیونکہ اسی طرح انسان نا جب گلیوں میں گھومتا ہے تو ہی وہ جانتا ہے کہ زندگی کیا ہے. کسی بھی ملک کی, اس کی تہذیب, اس کی معاشرت, اور گاڑیوں میں ایئر کنڈیشن کمروں میں سو کر تو پھر نہیں جانا جاتا نا. تو گووندی صاحب, آپ اپنی کتاب کے بارے میں کچھ بتائیے. بڑی دلچسپ کتاب ہے اور آپ کے تجربات بھی یقیناً بہت دلچسپ ہیں, ذرا اس کے بارے میں ہمیں ذرا آگاہ کیجیے. جی شکریہ نیلم صاحبہ. لکھتا تو میں تھا اور اصل میں اکثر میں کالم کے علاوہ ایسے کرتا تھا کہ ارشاد احمد حقانی صاحب کے کالم میں اپنی پولیٹیکل انالیسس لکھ دیتا تھا. اگر اسپین گیا, یورپ گیا, تو انہوں نے مجھے کہا تھا سیاسی جہانگرد, لیکن ٹریولاگ میں نے نہیں تھا کبھی
किताब की शक्ल में लिखा। तो मुझे पेंडिंग था, तलमीज़ हक़ानी साहब ने मुझे बहुत पहले कहा, जो तारड़ साहब जिनको अपना उस्ताद कहते हैं, मैं कॉलेज पढ़ता था तो वो मेरे दोस्त बने कि आप ज़रूर लिखो। तो मैं चूँकि एक्टिविस्ट हूँ, सियासत पे लिखता था, तो मैंने कहा मुझे 5-6 महीने चाहिए, मैं पहले क्रोनोलॉजिकली अपने ट्रैवलॉग लिखूंगा। तो मुझे 5-6 महीने चाहिए थे, उसके लिए मुझे 37 साल गुजर गए। जब कोविड आया तो मैंने कहा कि 6 महीने या साल तो रहेगा, तो चलो अपना जो पहला ट्रैवल है बाद इंडिया, चूँकि पहली दफ़ा मैं इंडिया गया, तो फिर उसके बाद मैं ईरान, टर्की, बल्गारिया, कम्युनिस्ट बल्गारिया, तो मैंने 3 तहजीबों को, 3 निज़ामों को, 3 समाजों को, 3 सिविलाइजेशंस को, जो कि अब तकरीबन कम्युनिस्ट समाज तो ख़त्म हो चुका जो बल्गारिया का था, तो मैंने फिर इसको लिखना मुश्किल था, चूँकि मैं समझता हूँ कि उर्दू में ट्रैवलॉग तकरीबन बदल चुका है। जैसे दुनिया में आज भी ट्रैवलॉग जो लिखा जाता है, जैसे रॉबर्ट फिस्क लिखता है पिटी द नेशन, वो पूरा ट्रैवलॉग है। तो जैसे मैंने इसमें हुलिया जलेबी का जिक्र किया, मेरे आइडियल ट्रैवलर्स वो हैं जो ऑटोमन ट्रैवलर उसको कहा जाता है, या अल-अदरीसी है 1000 साल पहले स्पेन का। तो आप जब तक समाज को नहीं देखते, और मैंने इसके लिए एक बड़ी किस्म का तहकीक का काम था, 2 साल मुझे लगे, 37 साल गुजर चुके थे, जब किताब मुकम्मल की तो 39 साल हो गए। तो मैंने उस कम्युनिस्ट समाज जो कि ख़त्म हो चुका और सड़कों के नाम बदल चुके हैं, उस शहरों के नाम बदल दिए उन्होंने कम्युनिस्ट पीरियड्स के। सफ़र तो मैंने तकरीबन 100 से ज़्यादा किए हैं दुनिया के ममालिक, सिर्फ तुर्की को समझने जानने के लिए 70 दफ़ा तुर्की गया हूँ। लेकिन इसमें मैंने फिर अपने आप को फ्रीज़ होके उस ज़माने में 83 में जब मैं 22 साल का था, लाहौर से $300 लेके निकला कि उस ज़माने का ईरान नया नया इस्लामी इंकलाब आ चुका है, खुमैनी ज़िंदा थे, तुर्की में मार्शल लॉ था, कनान एवरन का जो मैंने पहली दफ़ा टर्की देखा, फिर बल्गारिया जो इसका पीक है, फिर इसके अंदर वो दास्तानें हैं, मुझे रोशनिक मिलती है इंकलाब ईरान की, वन ऑफ द एक्टिविस्ट थी, फिर उसको सज़ाए मौत हो गई। तो सफ़रनामा असल में मैं हमेशा कहता हूँ, जो दुनिया का सफ़रनामा मैंने 1000 साल पुराना देख लें, वो जो कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री होता है उसको लिखता है सफ़रनामा। तो उर्दू में मेरा ख्याल अब सफ़रनामा और तरह लिखा जाता था। तो मैंने कहा मैं अपनी एक नई रवायत डालूं, इसके अंदर सोसाइटी, समाज, लोग, एंथ्रोपोलॉजिकल, उनके टेस्ट, उनकी हिस्ट्री, उनकी रूट्स, उनकी सरजमीन, और वो पॉलिटिकल सिस्टम और वो कैरेक्टर्स जो मिलते हैं। तो मैंने 2 साल लगाए, फिर लिख दिया। बहुत अच्छा किया आपने, कोविड का अच्छा इस्तेमाल किया, और आपने पहले से सफ़र कर रखे थे, ज़ाहिर है तजुर्बे तो इंसान को याद रहते हैं। तो मेरा ख्याल है हमें भी ज़िंदगी में जो भी तजुर्बे हैं उनको हमेशा याद भी रखना चाहिए, रकम भी करना चाहिए। तो कुंजी साहब चलो थोड़ा सा ये बता दें कि आपको सफ़रनामों में तारड़ साहब की तरह जगह जगह हसीनाएँ मिली कि नहीं मिली? देखिए मुझे हसीनाएँ मिली, मैंने इसमें लिखा। हमारे सफ़रनामा नगार बल्कान नहीं गए, मैंने बल्कान देखा, लबनान देखा, काकेशिया देखा। बल्कानी हुस्न मेरा ख्याल दुनिया में नंबर 1 है, लेकिन हुस्न मैंने सिर्फ औरत तक महदूद नहीं है, हसीनाओं तक महदूद नहीं है। और मैंने जो समाज का हुस्न देखा, लोगों का हुस्न देखा, वो मौजू ही नहीं रखा। लेकिन एक हसीना मुझे मिली लबनान से, जो मेरी लाइफ पार्टनर है, वो भी मुझे सफ़र में ही मिली थी। अच्छा किया आपने। देखें सफ़र करने का ये फ़ायदा होता है ना, मेरी बेगम जो हैं, आप जब जाते हैं तो आप बेस्ट पिक कर लेते हैं, तो एंड यू पिक द बेस्ट, आई एम श्योर। थैंक यू सो मच। तो अब हम सरवत की तरफ आते हैं। ये हमारी दोनों ख़वातीन सफ़रनामा निगार हैं, ठीक है। इनको कोई मिले या नहीं मिले ये नहीं बताएंगी, लेकिन सरवत आप ये बताएं कि भाई हम भी समझते हैं ना कि जब मर्दों को मिलती हैं तो फिर औरतों को भी मिलने चाहिए ना, तो लेकिन नहीं मिलते, या मिलते हैं तो हम बताते भी नहीं हैं। तो सरवत आप अपनी किताब के बारे, रात की धूप, ये किताब है काफ़ी साल पहले आई थी, मैंने पढ़ी हुई है ये, और बड़ी फैसिनेटिंग ये अकाउंट है स्वीडन के बारे में, क्योंकि इनकी ज़िंदगी वहाँ काफ़ी गुजरी है। तो अच्छा है ना, जगह जगह जैसे फल चखते हैं आप, जगह जगह का जायका लें और उसको रकम करें, ये अच्छी बात होती है हमारे लिए, बड़ी खुशकिस्मती है। सरवत आप कुछ बताइए अपने बारे में। ये किताब जो है इसका नाम है रात की धूप, क्योंकि ये नॉर्दर्न स्कैंडिनेविया जो है उसको लैंड ऑफ द मिडनाइट सन कहा जाता है। तो ये मेरा सही मानों में टेक्निकली सफ़रनामा नहीं है, एक्चुअली मेमोइर्स हैं, क्योंकि मेरा स्वीडन के साथ रब्ता रहा कोई 35 साल, जाना आना कुछ मेरे मियाँ का काम ऐसा था। तो मैंने वहाँ का हर मौसम, हर महीना,
ایک ایک نہیں کئی دفعہ ان کے رسم و رواج ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ اٹینڈ کیے، ان کے خاص جو وہاں کے رسم و رواج ہیں. مگر اس کتاب میں میں نے اٹس اے کمپیریٹیو اسٹڈی جو ہماری پاکستان کی ثقافت ہے اور ہمارے رسم و رواج ہیں اس کے ساتھ کمپیریٹیو اسٹڈی ہے. وہ اس لیے کیونکہ جب میں تو شاعر ہوں اور میں شاعری کرتی تھی، یہ میری پہلی نثر تھی. وہ اس لیے کیونکہ میری اسلام آباد میں 2 سہیلیاں اسی طرح، تو انہوں نے ایسی بات ہو رہی تھی تو میں نے ان کو اس ایکسپیرینس کے بارے میں بتایا کہ جہاں پہ ناردرن لیپ لینڈ میں جہاں پہ 3 مہینے دن اور 3 مہینے رات ہوتی ہے. تو میں ان کو وہ ایکسپیرینس بتا رہی تھی کہ مجھے کیا فیل ہوا، میں نے کیا دیکھا کیسے. تو انہوں نے کہا کہ تم لکھو. میں نے کہا میں تو نہیں لکھ سکتی کیونکہ میں تو شاعر ہوں، جو بات آپ نثر نگار 10 صفحوں میں کرتے ہیں وہ ہم 2 لائنوں میں کرتے ہیں، تو میں تو نہیں. انہوں نے میرے زبردستی، لیکن ہوا یہ کہ انہوں نے مجھے الٹیمیٹم دیا کہ ہم اگلے ہفتے ملیں گے اور تم نے ہمیں چاہے 5 صفحے چاہے 10 صفحے لکھ کے ہمیں دینے ہیں، یہی جو تم بتا رہی ہو. تو اس طرح یہ شروع ہوا. مگر ہوا یہ کہ جب میں نے لکھنا شروع کیا تو میرا اتنا ایکسپیرینس تھا سویڈن کے بارے میں اور 35 سال کا ایکسپیرینس تھا کہ میں نے ری لیو کرنا شروع کر دی اپنی لائف، اور مجھے اس میں مزہ آنا شروع ہوا کیونکہ میرے پاس یادیں تو تھیں مگر اس کے ساتھ ساتھ 35 سال بڑا لمبا عرصہ ہوتا ہے. میری ڈائریاں، اس زمانے میں تو یہ فون نہیں ہوتے تھے تو ڈائری میں رکھتی تھی اور تصویریں تھیں میرے پاس کئی 100. اس کی وجہ سے مجھے بڑی مدد ملی کیونکہ جب میں کسی چیز کے بارے میں لکھنا شروع کرتی تھی تو نہ صرف وہ واقعہ یا وہ جگہ بلکہ مجھے وہاں کے رنگ اور وہاں کی خوشبوئیں تک یاد آنی شروع ہوگی. تو آئی ریئلی اسٹارٹیڈ انجوائنگ دا بک. اس لیے میں نے یہ لکھی. اس میں سارے وہاں کے رسم و رواج، اور بات یہ کہ جو طارر صاحب کی بات کر رہے ہیں انہوں نے بھی مجھے بڑا کہا تھا کہ لکھو لکھو لکھو. تو میں نے ان کو کہا تھا کہ جی ایک میرا چیلنج ہے آپ کے لیے کہ اس کتاب میں ایک لفظ بھی جو ہے وہ غلط انفارمیشن نہیں ہے. وہ اس لیے کیونکہ جن چیزوں کو میں جانتی تھی ان کے بارے میں بھی مجھے 5 سال لگے یہ کتاب لکھنے، کیونکہ میں جب ہر سال ہم جاتے تھے تو میں جن چیزوں کے بارے میں لکھنا چاہتی تھی اور میں آلریڈی جانتی تھی ان کے اوپر بھی میں نے دوبارہ وہ جگہیں وزٹ کی، پوری ریسرچ کی، پھر اس کے بعد میں نے وہ چیپٹر لکھا. تو اس میں بہت ساری ہیں چیزیں مختلف، لیکن ایک تھوڑی سی میں بات اپنا یہ والا ختم کرتی ہوں کہ جب میں وہاں کے پرانے بادشاہوں کے بارے میں، ہسٹری بھی ہے وہاں کی اور یہاں کی کمپیریٹیو اسٹڈی ہے، جب میں وہاں ریسرچ کر رہی تھی ان کا جو ہمارا جو اندرون شہر ہے لاہور کا وال سٹی، اسی طرح اسٹاک ہوم میں بھی ہے جس کو گاملاستان کہتے ہیں، وچ از لٹرلی دی اولڈ سٹی. گاملا کا مطلب اولڈ ہوتا ہے، ستان، گاملاستان. وہاں پہ پھرتے ہوئے مجھے اتنی سملیرٹی نظر آئی، اسی طرح گلیاں، اسی طرح 4-4 5-5 منزلہ مکان، اور اسی طرح ایک دروازے کے اندر سے جائیں تو آگے ایک نیا وہ کھل جاتا ہے. بالکل مجھے لاہور لگا. اس کے اوپر میں نے جب زیادہ ریسرچ کی تو مجھے پتہ چلا کہ یہ سویڈش لوگوں کو بھی جب میں نے بتایا تو وہ بھی حیران ہو گئے کہ اس قدر مطلب کہ ایک ہی وقت میں 16th سینچری میں جو پرانا وہاں پہ قلعہ بنا ہوا تھا وائکنگز کے زمانے کا کچی بنیادوں پہ، یہاں پہ یہ جو شاہی قلعہ ہے یہ بھی محمود غزنوی کے زمانے میں کچی بنیادوں پہ بنا تھا، کچا قلعہ تھا. 16th سینچری میں وہاں کا سب سے مشہور بادشاہ جس کو وہ بھی کہتے ہیں گستاو واسا دا گریٹ، اور ہم بھی کہتے ہیں اکبر دا گریٹ، وہ ایک ہی وقت میں تھے. ان دونوں نے وہاں اپنے نئے ریزیڈنسز بنائے انہی کچی بنیادوں پر، اور اپنے ریزیڈینشل پیلیسز بنائے، وہاں آ کے وہ رہے. تو مجھے اتنی سملیرٹیز نظر آئی، جو کچھ وہاں ہوتا رہا. اتنی دور دراز سویڈن کہاں، یہ کہاں، اس زمانے میں تو نہ 16th سینچری میں فون ہوتے تھے، نہ کوئی ٹریولرز ادھر جاتے تھے، پر اتنی سملیرٹیز کہ ایک ہی وقت میں وہاں پہ بھی جلایا جا رہا ہے شہر، یہاں پہ بھی جلایا جا رہا ہے، نئے سرے سے آباد ہو رہا ہے. تو یہ اس طرح کافی مجھے مزہ آیا، اس لیے میں نے یہ آپ کی بات سن کر میرے ذہن میں یہی آ رہا ہے کہ انسان در حقیقت تو انسان ہے نا، وہ جیسا بھی ہے جہاں بھی رہتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اس کی ایک چیز جو ہے وہ ایک جیسی ہوتی ہے. کوئی کسی کلچر میں ہے، کوئی کسی کلچر میں ہے، لیکن وہ اس کی کچھ بیسک چیزیں جیسے ویسے گھر بناتا ہے یا ویسے رشتے بناتا ہے، یہ ضرور ہے. لیکن آپ گندی صاحب آپ بتائیے کہ آپ نے اتنے زیادہ ملک دیکھے،
تو آپ کو کہیں ایسا لگا کسی ملک میں کہ ہمارے ملک سے ملتا جلتا ان کا ہے, یا آپ کو سب سے زیادہ فرق کنٹری کون سی لگی؟ ویری ڈفرینٹ. دیکھیے بات یہ ہے کہ میں بیسیکلی اپنی ٹریولنگ میں ریڈنگ میں بھی سویلائزیشنس کا اسٹوڈنٹ ہوں. انسانی تہذیب کا ارتقاء ایک جیسا ہوا. ابھی میں گوبیکلی تپے گیا تھا, 93 میں جب گیا تو وہ بھی کھولا نہیں تھا, لیکن اس کو تلاش کر چکے تھے. جو گوبیکلی تپے ہے اور چتل ہایوک ہے وہ انڈس سے مختلف نہیں ہے, خصوصاً چتل ہایوک جو ترکی میں ہے. اسی طرح جو سمیری تہذیب کی ارلی سٹیجز ہیں, 12,000 سال پرانی دنیا کی پہلی بستی وہ میں نے دیکھی, جو 9,000 سال پہلی بستی وہ دیکھی, اور ایک نئی بستی جو بھی ٹورسٹ کے لیے نہیں کھولی وہ ہے کاراہان تیپے سیرین بارڈر کے ساتھ. تو انسانی تہذیب کا سفر ایک ہی جیسا ہے. اس کے اندر جو اثرات ہوتے ہیں وہ موسم اور جیوگرافی کی وجہ سے ہوتے ہیں. وہ جو چتل ہایوک ہے خصوصاً جو 9,000 سال پرانی بستی ہے, کونیا کے قریب ہے, تو وہ اگر دیکھیں تو وہ انڈس کے قریب لگتی ہے. انڈس 5 سے 7,000 سال پرانا ہے. تو یہ جو ہم کہتے ہیں نا جی, اکثر آج کل میں لاہور بھی باہر دیکھتا ہوں کہ لوگ جاتے ہیں جی تنگ گلیاں پوری دنیا میں ہیں. آپ شام میں چلے جائیں, آپ استنبول میں چلے, آپ بلغیریا میں چلے جائیں, میں نے اس میں دیکھیے بتایا ہے, آپ وارنا میں چلے جائیں. پھر ہم پاکستان میں چونکہ انٹلیکچولی سویپنگ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں, دنیا کا سب سے بڑا, ایشیا کی سب سے بڑی چیز, تہذیب میں بھی ہم ایسی گلوریفائی کرتے ہیں اور ڈسٹارٹ کرتے ہیں. مثلا دنیا کا سب سے بڑا سونے کا خزانہ زیورات کا ہے, اس کا میں نے ذکر کیا, جو مصر میں بھی نہیں ہے, جو سمیریوں کے زیورات 6,000 سال پرانے زیور, وہ یہی زیور ہیں جو ہماری آج خواتین نے وہ بلکہ فیشن میں آئے ہوئے ہیں. انسان کی جو ارتقاء ہے ذہن کی وہ ایک جیسی ہے, انسان ایک ہے. مجھے اکثر پوچھتے ہیں, بالکل صحیح, جب میں سوشل میڈیا پہ ڈالتا ہوں ایک بات, کیڑا ملک ہے, تو میں کہتا ہوں میں ملکوں سے آزاد ہو چکا ہوں, میں زمانوں میں گھومتا ہوں. Citizen of the world. نئی سیاسی سرحدیں ہیں, ملک نہیں ہے. اس کو آپ کہہ سکتے ہیں یہ اناطولیہ ہے, یہ سمیری ہے, یہ بیبلون ہے. تو میں ملکوں سے آزاد ہوں, قوموں سے بھی آزاد ہوں. میں انسان کو ایک سمجھتا ہوں, اور میں ٹریولنگ میں ایک مقصد کے لیے بھی کرتا ہوں کہ انسان کی روٹس, تاریخ, تہذیب, تمدن, یہ ہم جو کھانے پینے ہیں نا, یہ بڑی مماثلتیں ہیں, کبھی اور بات کریں گے. انسان کھاتا بھی ایک جیسا ہے. اب یہ لاہور میں لڈو پیٹھیاں والے ہیں, اس کی روٹس میں نے ڈھونڈی, یہ بالکل وہی ہے جو ہم وہ جو لبنانی کھاتے ہیں کھانا, کیا اس کو بولتے ہیں, فلافل. سیم ٹیکنالوجی ہے, ذرا فلیور کا ٹیسٹ ہے. اب یہ شیر مال ہے, یہ ایرانی آذربائیجانی کھاتے ہیں. تو چیزیں ملتی ہیں انسان کی, شربت ملتے ہیں, کھانے ملتے ہیں, چاول ملتے ہیں, روٹیاں ملتی ہیں. تو یہ جو ایک اٹیلین پوئٹ کی میں نے ایک شاعری ترجمہ کر کے لگائی کہ تم اگر اپنی تہذیب میں ہی رہتے ہو کہ سمجھتے ہو کہ سرائکی خوبصورت ہے, تو آپ نے دنیا نہیں دیکھی. دنیا کی ہر زبان خوبصورت ہے, ہر انسان خوبصورت ہے. انسان نے جہاں جہاں ترقی, اور ہاں ایک بات آخری کروں, مجھے کہتے ہیں جی تہذیب کیا ہوتی ہے. میں نے کہا جیسے انڈس ویلی تہذیب یافتہ تھی تو اس وقت دنیا میں کہیں جاہل بھی رہتے تھے, جیسے آج بھی دنیا میں کہیں جاہل رہتے ہیں. کہیں مغرب میں تہذیب ہے, دنیا میں ایسے خطے آج ہیں جہاں جاہل رہتے ہیں. تو وہ ترقی یافتہ تہذیب نہیں ہے. تو انسان ایک جیسا ہے. بالکل صحیح ہے آپ نے, کیونکہ جب آپ ہسٹری کی اسٹڈی کریں تو آپ کو لگتا ہے کہ شروع جب ہوئے تھے سارے قبیلوں میں بٹ گئے, صحراؤں میں چلے گئے, اور کزنز ہیں, اور ہم آج کزنوں سے ہی لڑ رہے ہیں سارے ایک دوسرے سے. ہم تو ہیں تو کزن ہی. تو یہ بڑی خوبصورت بات کی آپ نے, کیونکہ سفر نامے ہمارا مقصد بھی ہے, اور ہم لکھنے والے جو بھی ہم ادنا کوششیں کرتے ہیں, ہمارا مقصد یہ ہے کہ دنیا کو قریب لایا جائے, جوڑا جائے اور جانا جائے. نہ جاننے میں کیا خوبی ہے, تو تبھی آپ انسانوں سے انسان کنیکٹ ہوتے ہیں, ورنہ آپ کنیکشن ہی نہیں ہے. اسی لیے دنیا اتنی بکھری رہتی ہے. اور سفر نامہ نگاروں کا تو بہت بڑا رول ہے, کیونکہ یہ آپ کو آگاہی دیتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ دنیا کیسے ہے. مجھے پرانے سفر نامہ لکھنے والے اور ٹریول کرنے والے بھی یاد آ رہے ہیں, مارکو پولو اور ابن بطوطہ, جن پر ابھی سیشن بھی ہوا. تو وہ بھی بڑے کمال کے لوگ تھے کہ اس زمانے میں اتنی صعوبتوں میں, اتنی مصیبتوں میں, اور جب ہاں یہ بات ہے کہ وہ پھر جا کے 20 سال وہیں رہ جاتے تھے. تو آپ لوگ تو واپس آ جاتے ہیں, شکر ہے. تو سلمہ, میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ چین کا سفر نامہ جو آپ نے لکھا, حال ہی میں آپ کا آیا, یہ ایک نئی چیز ہے, کیونکہ ہم لوگ دنیا کے دوسرے ممالک میں جاتے رہتے ہیں, خاص طور پہ مغربی ممالک میں, لیکن چین کا سفر اتنا زیادہ اب لکھا نہیں جاتا. ویسے گو کہ ماضی میں لکھا جا چکا ہے, اور آپ نے یقیناً جب دیکھا ہوگا آج کا چین, تو آپ نے پرانے چین کو بھی یاد کیا ہوگا.
آپ کو کچھ پرانی باتیں یاد آئی ہوں گی چین کی. جیسے مجھے تو یہ یاد ہے کہ وہ لڑکیوں کے پاؤں جوتوں میں ڈال دیتے تھے, تو مجھے تو وہی بڑی تکلیف ہوتی ہے, اور ان کو گرو نہیں کرنے دیتے. تو آپ نے کیا ایسی کچھ چیزیں دیکھیں کہ وہ نئے چین اور پرانے چین میں آپ کو کچھ فرق محسوس ہوا, یا تضادات یا کوئی ترقی؟ تو آپ ذرا بتائیے. سب سے پہلے تو میں تھوڑی سی بات, چونکہ میں نے ثروت کا سفر نامہ بھی پڑھا اور میں نے فروخ سہیل گوندی کا بھی پڑھا ہوا ہے, دونوں کے بارے میں دو لفظ میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ ثروت نے جیسے ابھی کلچر کا اور سویلائزیشنس کے ذکر کیے ہیں, تو اگر آپ ناردرن ایریاز میں جائیں تو بلتستان میں بہت گھومی پھری ہوں اور بلتستان پر کتاب بھی لکھی ہے, تو وہاں کے جو کھیل ہیں اور لیونگ سٹائل وہ ویسا ہی ہے جیسا ثروت نے اپنی کتاب میں ذکر کیا. تو یہ ایک بہت ہی خوبصورت چیزیں ہیں کہ جو جہاں پر کلچر اور سویلائزیشنز ملتی ہیں. اور اسی طرح سے تو یہ ایک بہت خوبصورت سفر نامہ ثروت نے سویڈن کے بارے میں, چونکہ ایک لمبا پیریڈ یہ وہاں رہیں, تو اس لیے یہ ایک بہت خوبصورت کتاب ہے. اسی طرح سے فروخ کی کتاب جو ہے, یہاں پر ان کا بلغاریہ کا جو سفر ہے وہ پڑھنے سے تعلق ہے, اور میں نے اس کو اتنی محویت سے پڑھا تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں کہ جس طرح سے انہوں نے اس سارے مناظر کو ڈسکرائب کیا. باقی یہ ہے کہ یہ چائنا کا ہے, جیسے کہ ابھی نیلم نے کہا ہے کہ وہ جو عورتوں کا تھا وہاں پر ماشاءاللہ سے 20ویں صدی کے دہائی میں جو عورتیں اٹھیں اور انہوں نے جو ریولوشنری پوئٹری لکھی اور اپنی گردنیں کٹوائیں, وہ چھوئی چند تھیں اور ان کے ساتھ میں 2 خواتین اور تھیں. تو یہ وہ انقلاب تھا جو گریجولی چین میں آیا, ماؤ نے اس کو آگے بڑھایا اور اس کے بعد میں پھر یہ چلتا گیا. اور سچی سی بات ہے کہ چائنا نے بے حد پی کاٹی ہے, جس کو کہتی ہیں کہ پی کٹی ہے, اور آج اگر وہ دنیا کی سپر پاور کو چیلنج کر رہا ہے تو اس کے پیچھے ان کی انتھک محنت, انتھک. جب ہم 60s اور 70s کے زمانے میں جب ہم وہاں پر 6.5 کلو چینی ایک فیملی کو, جس کے 6 ممبرز ہوتے تھے, ان کو 6 انڈے اور ½ کلو چینی راشن پر ملتی تھی, اور اس قوم نے بہت بہت سیکریفائسز دی ہیں. آج وہ پھل پا رہے ہیں. میں یہی کہتی ہوں کہ ان کی ترقی کا میرا خیال ہے ذاتی طور پہ ایک وجہ یہ بھی ہے کیونکہ اس قدر وہ بڑا ملک اور قدیم اور پرانی تہذیب کا ملک, اور پھر اتنی وہاں آپ کو پتہ ہی ہسٹری جو ان کی ہے, لیکن انہوں نے اپنی آبادی پر کنٹرول کیا, بچے کم کیے, اور اس طرح وہ سفل ہوئے اور ان کا سفر آسان ہوا. کیونکہ آج وہ ترقی کی جن منازل میں ہیں, بڑے بڑے مغربی ممالک بھی ان سے ڈرنے لگے ہیں, ان سے خوف زدہ ہیں, کیونکہ وہ ترقی کے جن کو روک نہیں سکتے. تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے سمجھا کہ ایک ملک کی ترقی میں یہ چیز کتنی اہم ہے, اور اس میں انہوں نے اس کو کنٹرول کیا. تو بہرحال یہ تو بڑی دلچسپ باتیں ہیں. اور اپنا ثروت آپ بتائیے, وہ جو رات دن والا ہے وہ مجھے بڑا فیسینیٹ کرتا تھا کہ رات کو دن اور دن کو رات, اور کتنی لمبی رات. ہم تو ویسے لمبی راتوں کے عادی ہیں, تو وہ جو ہے ایک انسان, شاعر لوگوں کے لیے وہ تجربہ کیسا ہوتا ہے کہ رات ختم ہی نہیں ہونے میں آ رہی, کیا یہ ہجر کی رات ہے یا کس کی وصال کی رات ہے, بہرحال رات لمبی ہے. وہ اس شہر کا نام ہے ترومسو, اور وہ جو فن لینڈ اور ناروے اور سویڈن ہے ان کا جو اوپر نارتھ پول کے ارد گرد جو علاقہ ہے نا, اس کو لیپ لینڈ کہتے ہیں. وہاں لیپس رہتے ہیں, وہاں پہ وہ یہ فرق نہیں ڈالتے کہ ہم سویڈن میں ہیں یا ہم ناروے میں ہیں یا ہم فن لینڈ میں ہیں. وہ وہاں اپنی وہ شناخت چھوڑ کے وہ لیپس کہلواتے ہیں, جن کو ہم یہاں تو بچپن میں اسکولوں میں ایسکیموز کہتے تھے, جو برف کے گھروں میں رہتے ہیں وہ. اور ان کا اپنا کلچر, ان کا اپنا رسم و رواج, ان کے اپنے بہت طریقے, وہ سارا اس ڈیٹیل میں نے اس کتاب میں لکھا ہوا ہے. ہم لوگ وہاں گئے, اور میں اور میرے میاں اور میرا بیٹا تھا, تو ہم جب وہاں پہنچے تو ہم نے وہاں رہنا تھا 2 دن اور 1 رات. تو وہاں پہ دن ختم ہی نہ ہو دن ختم ہی نہ ہو. جب رات کے 9 گھڑی کے حساب سے 9 بج گئے تو باہر تو سر پہ سورج تھا. اور بلکہ بعد میں واپس آ کے ایک دن بات ہوئی تو میں نے بیٹے کو کہا کہ وہ جہاں ہم نے لنچ کھایا, تو کہتا نہیں اماں وہ ڈنر تھا. تو
اس کے بعد انہوں نے وہاں پہ ایک وزٹرز کے لیے ایک اونچی جگہ پہ وہ بنائے ڈیک بنایا ہوا ہے جہاں سے آپ چڑھ کے تو آپ چاروں طرف دیکھ سکتے ہیں پورا. اور وہاں پہ ہم کوئی 1 بجے رات کو گئے اور اتنی دھوپ تھی کہ ڈارک گلاسز لگانی پڑی. جب وہاں پہ ہم اس لفٹ میں اوپر جا رہے تھے تو وہ ایک دم, یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ وہ ایک خاص آلٹیٹیوڈ پہ پہنچ کے نا ٹری لائن ختم ہو جاتی ہے اور وہاں اس سے اوپر کچھ اگتا نہیں. آلٹیٹیوڈ جب اتنا ہوتا ہے جیسے پہاڑوں پہ بھی کئی ایک لائن آتی ہے, اس سے اوپر کچھ اگتا نہیں. تو جب لفٹ میں اوپر جاتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسے جیسے سیدھا کٹ لگا ہوتا ہے نا, وہاں درخت ختم ہو جاتے ہیں. اس کے اوپر وہاں جائیں تو بہرحال وہاں سے جب ہم واپس آئے تو ہوٹل پہنچتے پہنچتے کوئی 2:30 بج گئے تھے. تو میرے میاں نے تو اپنا وہ کالے پردے آگے کر کے وہ تو سو گیا. مجھے نیند نہ آئی کیونکہ باہر مجھے چڑیوں کی آوازیں آ رہی ہیں اور باہر پوری دھوپ پھیلی ہوئی ہے. تو میں کہوں کہ کیسے سو سکتا ہے انسان. تو میں ساتھ والے کمرے میں بیٹا تھا, میں نے اس کا دروازہ نوک کیا. میں نے کہا بیٹا, وہ نکلا تو اس نے بھی ابھی کپڑے پہنے. میں کہا تم نے کپڑے نہیں بدلے, سوئے نہیں. کہتا اماں کیسے سو سکتا ہوں, اتنا یہ تو دن چڑھا ہوا. تو میں نے کہا آ جاؤ میرے ساتھ, ہم باہر نکلتے ہیں. میں نے دیکھنا یہ ہے کہ آخر یہ سورج جائے گا کہاں. اب یہ رات ہے تو آخر یہ سورج کہاں جائے گا, کب جائے گا. ادھر سے چڑھتا ہے ادھر اترتا ہے. تو ہم صبح کے 5 بجے تک باہر گھومتے رہے. ایک اور بات میں وہاں پہ بتاؤں کہ وہاں پہ یہ بالٹک سی ہے نا, اور اس کے آگے اور مطلب سارا اتنا حسین جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ حسن صرف مطلب کہ عورت کا یا کھانے کا یا کپڑوں کا نہیں ہوتا. ایک جو نیچر کا حسن ہوتا ہے نا, وہ تو آپ کو ایسے شہر میں لے جاتا ہے کہ جس کی حد نہیں. وہاں پہ جو درخت ہیں اور جو پتھر ہیں وہ ہیں اونچے پہاڑوں جیسے, جو اونچے چیڑ کے درخت ہیں لمبے, جو آپ کو بہت اونچے پہاڑوں پہ نظر آتے ہیں, اور ساتھ سمندر ہے. یہ اتنا عجیب کمبینیشن تھا کہ سمندر کے ساتھ تو ہم اس کی طرح کے درخت اور پتھر نہیں دیکھتے. بہرحال ہم پھرتے رہے. سورج جو تھا وہ ہمارے سر کے اوپر ایسے بس صرف یوں گھوما, کیونکہ سورج تو یہاں تھا, دنیا گھوم رہی تھی, ہم نارتھ پہ تھے, تو ہمیں ایسے لگے جیسے سورج سر پہ گھوم رہا ہے. دوسرے دن وہاں کی ایک لوکل لڑکی تھی, اس کو میں نے پوچھا کہ تم مجھے یہ بتاؤ, میں ساری رات جاگی ہوں, تو سورج تو ہمارے سر کے اوپر گھوم رہا تھا, تو تمہیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ اب دن ہے یا یہ اب رات ہے, کیونکہ 3 مہینے سورج نے تو وہیں رہنا ہے. کہتی ہے جب سورج اس طرف ہوگا تو وہ دن کے 12 بجے, اور اگر جب ادھر ہوگا تو وہ رات کے 12 بجے. اور سارے کام اسی طرح چلتے ہیں, سارے کام چلتے ہیں. اسکول اسی طرح چھوٹے چھوٹے بچے جاتے ہیں, گھڑی کے حساب سے سب کچھ ہوتا ہے. پھر جب سورج غروب ہوتا ہے نا, وہ ستمبر میں غروب ہوتا ہے, تو پھر وہ مارچ میں نکلتا ہے. تو وہ اندھیرے میں پھر بھی ویسے ہی چلتی جاتی ہے دنیا, مطلب ان کا سارا نظام. بچے اسکول گھڑی کے حساب سے جاتے ہیں, مگر ٹیکنالوجی میں اتنا ایڈوانسڈ وہ ملک تھا کہ یہ نہیں کہ 3 مہینے کی رات ہے. سب سے پہلے وہ جو یہ ریموٹ ڈاکٹرز دیکھتے ہیں نا کہ آپریشن کیسے ہو رہا ہے, وہ وہاں سے شروع ہوا تھا کہ امریکہ میں کوئی آپریشن ہو رہا ہے تو وہاں سے وہ کرتے ہیں. تو بڑی بہت کئی قسم کی عجیب و غریب چیزیں ہیں, اس کے اوپر پورا چیپٹر ہے وہ. پھر بات بس اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے نا کہ دنیا کتنی مختلف اور کتنی خوبصورت اور کتنی حیرت انگیز ہے. کہیں نہ کہیں کچھ بھی ہو رہا ہے اور ہمیں نہیں بھی پتہ تو ہو تو رہا ہے نا. تو اگر ہم اس قابل ہیں کہ ہم جا کے دیکھ سکیں تو بڑی نعمت بتانا بھی چاہیے. اور مجھے تھوڑی سی ایک چھوٹی سی بات یاد آ رہی ہے کہ مجھے بھی جب پتہ لگا ایک بات کا, ایک دفعہ میں بلتستان گئی تھی سلمہ کے ساتھ, تو میں نے وہاں دیکھا کہ کوئی فرنیچر ہوتا ہی نہیں کسی کے گھر میں, نہ کوئی بیڈ نہ کوئی کرسی نہ, بلکہ ہم لوگ کو تو مصیبت پڑ گئی. ہم لوگ تو گھٹنوں کے مریض تھے, تو ہم تو مانگے کرسی, ہم مانگے صوفہ, وہاں کچھ ہے ہی نہیں. اس کے بعد پھر یہی کہ باتھ روم کے مسائل الگ تھے. خیر, تو میں نے یہ اندازہ یہ لگایا کہ اور سب کے گھر پہاڑوں پر ہیں, اور بوڑھے ہم سے بھی بوڑھے بھاگ بھاگ کے چل رہے ہیں, عورتیں بھی چل رہی ہیں, اور ہم ہائے 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 کر رہے ہیں. تو میں نے یہ تھیوری پہ میں پہنچی, میں نے کہا یہ انگریزوں نے ہمیں کرسیاں, صوفے اور یہ دے کے نا بیڈ وغیرہ تو ہمیں نکارا کر دیا. ہم لوگ نہ اوپر چڑھ سکتے ہیں, نہ ہم زمین پہ, ہم سے نیچے سے اٹھا تو اوپر اٹھا نہیں جاتا. تو یہ دیکھیں کہ یہ کس طرح ارتقا ہوتا ہے, کیونکہ یہ تو انگریزوں کا تحفہ ہے یہ کرسیاں صوفے. تو میں نے کہا انہوں نے ہمیں اس طرح سے بھی زیر کیا, یہ میرا کہنا تھا. ایک صفحہ جی آپ لوگ اگر ایک صفحہ اپنے نمونے کے طور پہ سنا دیں.
जो आपका सबसे दिलचस्प सफ़ा होगा। मैं एक्सटेम्पोर का आदमी हूँ, रीडिंग नहीं कर सकता, मैं अपना टीवी शो भी एक्सटेम्पोर करता हाँ, हूँ। चलिए फिर एक्सटेम्पोर सुना दें। मेरा एक वाक़या है कि मैं रेड लाइट एरिया में चला गया इस्तांबुल, मुझे रोज़ वो कहता था कि जाओ, इसका है चैप्टर, तो वहाँ से जो भागा, चूँकि मुझे पता था मेरे पास $250 रह गए हैं, मैंने अभी सुर्ख जन्नत देखनी है इस्तांबुल के तकसीम की गली में, तो मुझे रोज़ होटल वाला के यू हैव बीन देयर, मैं कहा नो, मैंने कहा मैं तो कम्युनिस्ट बल्गारिया जा रहा हूँ सुर्ख जन्नत देखने, कहता दैट इज़ नॉट पैराडाइज, पैराडाइज इज़ हियर। तो मैं चला गया, खैर, और उधर से कोई भाग नहीं सकता, उनके जो गार्ड होते हैं 5-6, मैं अपनी बेगम को अभी ले जाता हूँ, इस गली से भागा था। तो मैंने जब भागा, और वो मैंने 2 चीज़ें पढ़ी हुई थी, चूँकि मैं एक एक्टिविस्ट हूँ, कि जब आप पर गोली चले तो जिग जैग होके भागें। 6 अप्रैल पर मेरे पे गोली चली जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की नमाज जनाजा हुई है जहाँ पे जहाज़ रखा है, तो मैं जिग जैग भागा, और वो गोली चलाने वाला पुलिस वाला देखता रहा ये कैसे भाग रहा है। तो दूसरा मैंने पढ़ा था पीछे मुड़ के ना देखो, तो जब मैं भागा तो पहले एक गली में गया, फिर जिग जैग आगे पीछे, तो वहाँ पर मैंने ये लिखा है अपने उसमें कि लाहौर में तो पंजाब पुलिस पीछे लगती थी, यहाँ इस्तांबुल के पिम्प्स मेरे पीछे लगे हुए हैं। तो फिर वो भागते हुए मैं बिल्कुल एक मूसलाधार बारिश हुई, 1.5-2 घंटे भागता रहा, और मेरा फेफड़े फटने वाले थे। लोग डर गए कि ये कौन है। रात 11 बजे इस्तांबुल का एक बियाबान इलाका था, और मैं 12-1 बजे जब होटल पहुंचा तो मेरा वो कहरमान मर गया हुआ है, उस होटल में जाता हूँ अभी भी, 83 की बात है। तो कहता है व्हाट हैपेंड विद यू मिस्टर फारूक, मैं कहा आई हैव बीन देयर वेयर यू ऑलवेज सजेस्टिंग मी। कहता है नाउ आई बिलीव, कहता है क्या हुआ, मैं भाग गया, कहता है आई बिलीव यू नाउ यू आर ए रेवोल्यूशनरी। वहाँ से बच गया। चलिए सलमा, आप अपना कोई चीन का दिलचस्प सा किस्सा सुना दें। आप चीन में जो आपके साथ कोई दिलचस्प किस्सा पेश आया हो, आपका कोई चीन में आपके साथ कोई बहुत दिलचस्प किस्सा पेश आया हो जो कि किताब में लिखा हो, या कोई आपने ये चीनी तर्जुमा किया है शायर का, कोई छोटी सी हमें कोई सत्र सुना दें जो आपको याद हो। इनका मैं बड़ा मज़ाक हूं, पहले बता दूं, ये हमारी में सयाह ये कमाल की है, ये सफरनामों की मलका है। ये थोड़ा सा एक वाक्या बता देना चाहती हूँ कि मैं हमेशा अपनी दोस्तों के साथ या मैं अकेले सफ़र करती हूँ, तो जो बोंगियाँ मारती हूँ ना, ये इसका कोई जवाब नहीं है। स्पेन जाना था तो हमने 3 दोस्तें थी, 2 दोस्तें और थी, तीसरी मैं थी, नीलम भी साथ में हमारे तैयार थी, लेकिन वो सेटिंग नहीं हुई, और अब इन्होंने हमें अपने एजेंट के पास रेफ़र कर दिया कि टिकट आप उससे लें। टिकट ले लिया, लेने के बाद में पहुंच गए। अब मैड्रिड में होटल के में खड़े हैं और उसको बता रहे हैं कि जनाब हम आ गए हैं, तो आप कमरा नंबर बता दें। तो वो उसने देखा, देखने के बाद स्क्रीन पर तो कहता है कि 16 अक्टूबर को हम वहाँ पहुँचे हैं। तो उसने कहा आपकी बुकिंग 16 नवंबर की है। अब 3 औरतें जा रही हैं और तीनों में से किसी ने ये नहीं देखा कि आपकी बुकिंग जो है वो आप 16 अक्टूबर को जा रही हैं और आपकी बुकिंग 16 नवंबर की है। देखा ही नहीं। अब ये है कि आप सिचुएशन को आप खुद रियलाइज करें कि क्या सीन हो गए उस लेकिन मैं मज़े की बात बताऊं, मैंने सलमा को जाने से पहले कहा कि क्रेडिट कार्ड लेके जाना, इन्होंने झोलियों में कैश भरे हुए, क्रेडिट कार्ड नहीं लिए। जगह मैंने कहा था ना तुम्हें क्रेडिट कार्ड लेके जाना, ये अपने टोकरे ने से पुराने ज़माने की टोकरियाँ लेके कैश की फिर रही हैं वहाँ पर। तो इस किस्म की बोंगियाँ जो हैं वो बहुत मारी। बीजिंग में, चाइना में ये हुआ कि मेरी बेटी वहाँ एम्बेसी में थी, उनका हस्बैंड एम्बेसी में अताशी था के तौर पर उसकी पोस्टिंग हुई थी, तो उन्होंने मुझे प्रोटेक्ट कर लिया, लेकिन मैं बिलबिला रही थी कि मैं पंजा छुड़ाऊं और मैं भाग जाऊं इनकी कैद से। अब वो डर रही है कि माँ जो है वो उसको माँ को यानी ना ये क्या करेगी, भूल जाएगी। मैंने कहा तुम लोगों को नहीं पता, मेरा तो सफ़र करने का तरीका ही यही है कि मैं खज्जल होती हूँ, भूलती हूँ, तो ये खज्जल खराब होती है। हाँ, खज्जल खराब होती है। तो इस किस्म के एक्सपीरियंसेस थे। ये ज़रा मैं कह सकती हूँ कि मेरे 20 सफ़रनामों में या 25 सफ़रनामों में ये सबसे सफ़रनामा वो था जो मुझे आसाइशों के साथ हुआ और जो मुझे कबूल नहीं थी वो आसाइश। बस ये मेरा ख्याल है कि मैं इसका जी। सरवत, आप अपनी किताब में से कुछ सुनाना चाहें अगर आपके पास? एक सफ़ा सिर्फ सुनाऊं जी। ये चैप्टर है वाइकिंग्स के बारे में। करीब हो जाए।
वाइकिंग्स के बारे में ये चैप्टर है। वाइकिंग्स स्वीडन के वो लोग थे जो 9th और 10th सेंचुरी में थे वहाँ, और वो बड़े जंगजू और वो सी फेयरर्स थे। मतलब उस ज़माने में और तो कोई चीज़ें नहीं होती थी। 9th सेंचुरी में उनके पास बड़ी बड़ी किश्तियाँ होती थी, जिनमें उन कश्तियों में वो जाते थे, लूट मार भी करते थे और फ़र्क मुल्कों में जाके रह जाते थे। मगर उसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये हुआ था कि वो तहज़ीब वहाँ की ले आते थे और अपनी वहाँ छोड़ आते थे, खाना पीना वो सारा। तो वो वाइकिंग्स का एक बड़ा इम्पोर्टेंट वहाँ पे है। तो वाइकिंग्स के ऊपर ये पूरा चैप्टर है, लेकिन वो मैं वाइकिंग्स से ज़्यादा मैं आपको सिर्फ एक सफ़ा उसका आखिर में सुनाना चाहूँगी कि वाइकिंग्स जो कुतबी सितारे और नकल मकानी करने वाले परिंदों की उड़ान को देखकर समत का तयन किया करते थे, इस बात से वाकिफ़ थे कि जहाँ तमाम सितारे अपनी जगह तब्दील करते हुए नज़र आते हैं, वहाँ कुतबी सितारा हमेशा एक ही मकाम पर ठहरा रहता है। उस तरह नेविगेट करते थे वो, जिसे देखकर सही समत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। वो जानते थे कि नकल मकानी करने वाले परिंदे किस मौसम में कूच करते हैं और कौन सी रुत में वापस लौट कर आते हैं। उनका मुशाहिदा उन्हें ये भी बताता था कि ये परिंदे हमेशा एक ही रास्ता इख्तियार करते हैं। मगर ये नकल मकानी करने वाले परिंदे, उन्हें कौन बताता है कि हज़ारों मील के फासले पर उनकी मंजिल तक पहुंचने का सही रास्ता क्या है? वो कैसे जानते हैं कि इस तवील सफ़र के दौरान उन्हें कितना अरसा उड़ने के बाद किस मकाम पर खुराक मिल जाएगी? उनके अंदर ऐसे कौन से रेडार्स और नेविगेशनल सिस्टम्स मौजूद होते हैं जिनकी मदद से वो खुले आसमान और लामहदूद वसतों में भी सफ़र के दौरान भटकते नहीं? 3 दिन और 3 रातों तक लगातार उड़ते रहने की सलाहियत रखने वाले ये परिंदे सब के सब परवाज़ के दौरान किस तरह अपनी रफ्तार यकसा रखे रहते हैं। फिर अगर उनमें कोई कमज़ोर या बीमार होकर गिरता है तो वो उसे अकेला भी नहीं छोड़ते, बल्कि एक और परिंदा उसके हमरा नीचे उतर आता है और उस वक्त तक उसका साथ देता है जब तक वो बीमार या कमज़ोर परिंदा दोबारा उड़ने के काबिल हो जाए या दम तोड़ दे। तब उसका वो साथी परिंदा इंतज़ार करता है उस वक्त का जब परिंदों की कोई दूसरी टोली वहाँ से उड़ती हुई गुज़रे और वो उसमें शामिल हो सके, इसलिए कि इन परिंदों में कभी कोई अकेला तन्हा परवाज़ नहीं करता। शायद ये उसी एक अकेले परिंदे की तन्हाई की कूक है जो हमें हमारे लोकगीतों में यूँ सुनाई देती है, नी सैयो कूंज बिछड़ गई डारों ते लब दी सजना। बहुत शुक्रिया। हमारे पास वक्त कम है, तो सलमा अगर आप शायरी, चाइनीज़ शायरी में से कुछ हमें मुख्तसरन सुना दें तो बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि वक्त कम है और सब बड़ी दिलचस्प बातें हो रही हैं। बड़ी रेवोल्यूशनरी उनकी शायरा थी, जिसे उन्होंने यानी ना उससे दिन दिहाड़े उन्होंने उसकी गर्दन काटी थी। तो उसकी ज़रा चंद उसकी सुन लीजिए कि वो क्या कहती है, उसने क्या कहा मर्द के बारे में। उसके जो है, अगरचे मैं मर्द पैदा नहीं हुई मगर मेरी मर्जी उनसे ज़्यादा ताकतवर है। हम जीत नहीं सकती काबिलियत तो लियाकत के बावजूद। मर्द ही आला तरीन ओहदे संभालते हैं, लेकिन हमारे दिल ओहदेदार मर्दों से ज़्यादा खालिस है। आप ज़रा शायरी देखें उसकी सोच। मेरा अंदर इस ज़्यादती पर आग की तरह जलता है। ऐ यार मर्द मुझे जानने का दावा कैसे कर सकते हैं? दलेरी इस नौ के आवारिस को कब जानती है? वाह, बहुत शुक्रिया। अफसोस के वक्त कम है और हम अब ख़त्म करते हैं, वरना और बातें तो बहुत सी हैं। तो बेहतर है कि आप सब भी किताबें ये वाले पढ़िए और इनसे लुत्फ़ अंदोज़ होइए और दुनिया को जानिए। बहुत शुक्रिया।